السلام علیکم۔ کیا لوہا ستاروں سے آیا؟ اس ویڈیو ہم جانیں گے کیا لوہا ستاروں سے آیا یا زمین میں پہلے سے موجود تھا۔ اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ شعور اور قوت مشاہدہ کو بروئے کار لایا جائے تاکہ کائنات کے مخفی اور سربستہ راز کو اس پر آشکار ہو سکیں۔ جب ہم تحقیق کریں گوگل سرچ انجن یا چیٹ جی پی ٹی پر "Is iron came from space" یا "stars" تو ہمیں پتہ چلتا ہے واضح طور پر کہ لوہا اصل میں ستاروں میں عناصر کے فیوژن سے بنا ہے۔ جب ہم سرچ کریں "Is iron came from stars" چیٹ جی پی ٹی پر تو ہمیں واضح طور پر جواب ملے گا "Yes, iron like many other elements was formed in the cores of massive stars through nuclear fusion processes when these stars reached the end of their life cycles and exploded in supernova"۔ چیٹ جی پی ٹی کے اس آنسر کا مطلب جی ہاں، لوہا بہت سے دوسرے عناصر کی طرح جوڑی فیوژن کے عمل کے ذریعے بڑے ستاروں کے کور میں تشکیل دیا گیا تھا۔ جب یہ ستارے اور اپنی زندگی کے چکر کے اختتام پر پہنچے اور سپر نووا میں پھٹ گئے تو انہوں نے لوہے اور دیگر عناصر کو خلا میں چھوڑ دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ خارج شدہ مواد مل کر نئے ستارے، سیارے اور زمین سمیت دیگر آسمانی اجسام تشکیل دے سکتے ہیں، جس میں ان کے کائناتی عمل کے نتیجے میں لوہا ہوتا ہے، جس کو ہم زمین میں سے خام مال کی صورت میں نکال کر بہت سی چیزیں بناتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ قرآن کی 57 نمبر سورہ کا نام الحدید ہے، جس کا مطلب لوہا ہے۔ اس آیت سورہ الحدید آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں "بالشبہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو کو نازل کیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں تاکہ لوگ جان لیں کہ کون دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے"۔ اس آیت میں واضح طور پر لوہے کا اتارنے کا ذکر ہے۔ لوہا اس زمین اور نظام شمسی کا حصہ نہیں ہے کیونکہ لوہے کے پیدا ہونے کے لیے خاص تجارت کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے نظام شمسی کے اندر بھی موجود نہیں۔ لوہا صرف سپر نووا کی صورت میں ہی بن سکتا ہے، یعنی جب کوئی سورج سے کوئی گنا بڑا ستارہ پھٹ جائے اور اس کے اندر سے پھیلنے والا مادہ جب شہاب ثاقب کی شکل میں اختیار کر کے حصار پر گر جائے جیسا کہ ہماری زمین کے ساتھ ہوا۔ سورہ حدید کی اس آیت میں واضح طور پر لوہے کا آسمانوں سے اترنے کا ذکر ہے کہ ہم نے لوہا بھی اتارا جس میں سخت جان کے سامان اور لوہے کے فائدے بھی ہیں۔ سائنس کی ترقی نے اس آیت کے مفہوم میں حیرت انگیز اضافہ فرما دیا ہے، اور جب ہم اس کے لغوی معنی طبی طور پر آسمانوں سے اتارا پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک بے حد اہم سائنسی معجزے کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جدید فلکیاتی محققین نے انکشاف کیا ہے کہ ہماری دنیا میں پائے جانے والا لوہا بیرونی خلا کے عظیم ستاروں سے آیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ایک سچی کتاب ہے جس میں لوہے کا آسمانوں سے اترنے کا ذکر 1445 سال پہلے ہی موجود تھا، جس کا جدید سائنس کو چند سال پہلے ہی معلوم ہوا۔ قرآن مجید کا بنیادی موضوع انسان ہے، جسے سینکڑوں بار اس امر کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش وقوع پذیر ہونے والے حالات و واقعات اور حوادث عالم سے باخبر رہنے کے لیے غور و فکر اور تدبر تفکر سے کام لے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ شعور اور قوت مشاہدہ کو بروئے کار لائے تاکہ کائنات کے مخفی اور سربستہ راز اس پر آشکار ہو سکیں۔